بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال سے اسی حالت میں موجود ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے کیا؟ خانہ کعبہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ نے یہ سن ہی رکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے تعمیر خانہ کعبہ کی تو وہ پرانی بنیادوں پر تھی۔ جی ہاں، یہ خانہ کعبہ کی چوتھی دفعہ تعمیر تھی۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کو اس واقعے کا پس منظر پیش کرتے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویران زمین پہاڑوں کے درمیان میں چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں پہلا چکر تھا۔ اس کے بعد دوسری دفعہ حضرت ابراہیم اپنے خاندان سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ تیسری بار جب حضرت ابراہیم مکہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم مکہ آئے تو آپ کی ملاقات حضرت اسماعیل سے ہو نہ پائی۔ پھر پانچویں بار جب آپ مکہ آئے تو اللہ پاک نے آپ کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور کیجئے، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادیں ظاہر ہونے لگیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ بنیادوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک معمار، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو قیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو القبیس کی کھو سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کیں۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا، جیسے آج کے دور میں لفٹ کام کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ یہ تو تھی خانہ کعبہ کی چوتھی دفعہ ہونے والی تعمیر۔ آئیے اب آپ کو پوری تاریخ تعمیر کعبہ بتاتے ہیں کہ کب اور کس نے کس طرح اس کی تعمیر کی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ پاک سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ پاک نے کہا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا۔ وہ طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور عرش کے نیچے حسن و جمال میں بے مثال گھر زبر و جد کے 4 ستونوں پر قائم فرمایا، اور یہ گھر بیت معمور کے نام سے متعارف ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ پاک نے بیت معمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے
آسمانوں میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں پہلی تعمیر سے لے کے آخری تعمیر تک۔ پہلی تعمیر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلا حج بھی ادا کیا۔ دوسری تعمیر، خانہ کعبہ دوسری دفعہ تعمیر کرنے والے اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ پر وحی کی کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، اسی جگہ جہاں فرشتوں نے پہلے تعمیر کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی اور پرانی تعمیر کی بنیادیں دکھا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں اور حضرت ہوا مٹی اٹھا کر لاتی رہیں، اور کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر، وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر، طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی تھی اور یہ جگہ صرف اونچے سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر اس کی بنیادوں پر تعمیر کی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جس کو اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں بیان فرماتا ہے۔ پانچویں اور چھٹی تعمیر، خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مزاز اصغر تھا۔ ساتویں تعمیر، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں ایک بزرگ حضرت قصہ بن کلاب نے خانہ کعبہ از سے نو تعمیر کیا اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ آٹھویں تعمیر، قبیلہ قریش کی سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے تعمیر فرمایا، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، لیکن سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ نویں تعمیر، یزیدی فوج کی سنگباری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 10ویں تعمیر، عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے سن 74 میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا، اور پھر خلیفہ ہارون الرشید مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر آنے والا ہر حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد حجاج بن یوسف کے موافق تعمیر کی۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ میں مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی اور نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا، جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ سنہرے حاشیے پر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا۔ عثمانی سلطان کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا، لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال کی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی ہے اور اب 1444 ہجری ہے۔
آئیے ویڈیو کے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے گھر کی ایک دفعہ پھر زیارت ضرور نصیب فرما دے، اور جو ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں ان کو بار بار اپنے در کی حاضری میں بلا لے۔ اے اللہ پاک، اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے ہر مسلمان کو اپنے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک پر حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہم پر اپنا رحم فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہمیں بھی مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب ہو جائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔